الله يا الله 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 الله يا الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب. دوستو، بزرگوں اور عزیزو، یہ موضوع جو ظاہراً نہایت سادہ اور ایک تاریخی گفتگو ہے، کچھ باتیں میں نے اپنے مطالعہ کے حوالے سے نوٹ کی ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اس کائنات میں پہلی قبر جس میں کسی انسان کی میت کو دفن کیا گیا وہ حضرت آدم کے اس بیٹے کی تھی جس کو اس کے بھائی نے قتل کیا تھا. اور یہ عجیب تاریخ بشریت ہے کہ جس کا آغاز اس بھیانک قتل سے ہو رہا ہے، اور وہ قاتل اتنا جاہل تھا کہ قتل کے بعد اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے اب اسے کرنا کیا ہے. تاریخی حوالوں سے پتہ چلتا ہے ایک طویل عرصہ تک اپنے بھائی کی لاش کو اٹھائے پھرتا رہا. قابیل یہ سوچتا کہ میں نے اسے کرنا کیا ہے، کروں تو کیا کروں، اسے پھینکوں تو کہاں پھینکوں. تو قرآن مقدس کی نص گواہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک کوے کو بھیجا. دو کوے لڑتے لڑتے گرے، ایک مر گیا. دوسرے کوے نے جس نے قتل کیا تھا، کوے کو مارا تھا، اپنی چونچ سے ایک قبر کھودی اور دوسرے کوے کو اس میں دفن کیا، اور اس قابیل کو سمجھایا کہ جسے تو اٹھا کے پھر رہا ہے اسے اب اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، یوں مٹی کا گڑھا کھود اور اس کے اندر اس کو دفن کر دے. صاحبان فہم دوست ہیں آپ حضرات، دفن کرنا یہ واجب ہے کسی بھی انسان کی میت کو، اور دفن کرنے کے بعد نشان قبر باقی رکھا جاتا ہے. اگر اللہ چاہتا تو نشان قبر کو مٹا دینے کا حکم بھی دے دیتا، نشان قبر باقی رکھنے کی ضرورت نہ ہوتی. میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے شاید نشان قبر اس لیے باقی رکھنے کا حکم دیا گیا کہ اگر یہ نشان قبر باقی رہے گا تو اس کے دو فائدے ہوں گے. نشان قبر باقی رہنے سے صاحب قبر کی یاد بھی باقی رہے گی، دیکھنے والوں کو اپنی موت بھی یاد رہے گی. جس کی قبر کا نشان باقی رہے گا اس کی یاد بھی رہے گی، یہ کس کی قبر ہے، یہ کیسے رہا یہاں، اس کے تذکرے ہوتے رہیں گے. اور ساتھ ساتھ اس کے نشان قبر کو دیکھ کر شاید یہ زندہ زمین کے سینے پہ تکبر کی چال چلنے والے بندے کو اپنی موت بھی یاد آئے
کہ آج یہ اس کی قبر ہے، اس قبر کی لحد میں وہ اترا ہے، شاید کل میں بھی اتروں، میں نے بھی یہیں جانا ہے۔ اور دوستو، یہ موعظے کی انتہا ہے۔ معصومین فرماتے ہیں کسی بھی بندے کو واعظ کرنے کے لیے، موعظہ کرنے کے لیے صرف موت کی یاد ہی کافی ہے۔ بندہ گناہ کرتا ہی اس وقت ہے، غلطیاں کرتا ہی اس وقت ہے، اللہ کی نافرمانی کی وادی میں اترتا ہی اس وقت ہے جب اسے موت بھول جاتی ہے۔ جب تک موت یاد رہتی ہے یہ بندہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ اور اگر میری باتوں پہ یقین نہ آئے تو کبھی قبرستان میں جا کے دیکھ لو۔ میں دیہاتی بندہ ہوں، ہمارے ہاں جب لوگ قبرستان میں جاتے ہیں تو ایک دوسرے سے مزاح کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر کوئی مزاح کرتا بھی ہے تو ساتھی روک دیتا ہے، بندہ خدا یہ بھی کوئی مذاق کی جگہ ہے؟ ہاں، قبر کا منہ کھلا ہوا ہے، لحد اوپن ہے، بندہ اتر رہا ہے، یہاں تو واعظ اور ڈرنے کا مقام ہے، یہ ہنسنے کی جگہ تھوڑی ہے، یہ مذاق کی جگہ تھوڑی ہے۔ جیسے ہی قبرستان سے نکلتا ہے اور آہستہ آہستہ قبرستان کی تصویر ذہن سے اترتی چلی جاتی ہے، یہ بندہ پھر اپنی اصلیت اور اپنے پہلے کاموں کی طرف لوٹ آتا ہے۔ تو یہ موت بہترین ذریعہ ہے بندے کو واعظ کرنے کا، نصیحت کرنے کا، ہدایت کرنے کا۔ اور شاید قبر کا نشان بھی اس لیے باقی رکھا گیا اور اس لیے حکم دیا گیا کہ جمعے کو قبرستان جایا کرو، اپنے مرحومین کی قبروں پہ جایا کرو، ان کی قبروں کو دیکھ کے شاید تمہیں اپنی موت یاد آ جائے۔ دوستو، تاریخ، جنت البقیع کی تاریخ، خود تاریخ کیا ہے؟ تاریخ ایک حقیقت ہوتی ہے۔ تاریخ کسی سے ڈرتی نہیں ہے، تاریخ کوئی شے چھپاتی نہیں ہے، تاریخ ہمیشہ سچ بولتی ہے۔ اگر کبھی تاریخ پر ظلم ہوا بھی ہے تو تاریخ نے اس ظلم کو بھی چھپایا نہیں۔ جب اسے کوئی امین ملا تو اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو بھی بیان کر دیا۔ تاریخ کی حقیقت ہے۔ تاریخ ہر شے اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے، اپنے صفحات پہ ثبت کرتی ہے، اسے آئندہ نسلوں تک منتقل کرتی ہے۔ اور وہ لوگ جو تاریخ کے منکر ہیں، تاریخ کا انکار کرتے ہیں، ہم انہیں دعوت فکر دیتے ہیں کہ تاریخ سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تاریخ بہت بڑی نعمت ہے، اس تاریخ کی وجہ سے ہمیں عزت ملتی ہے۔ اگر یہ تاریخ نہ ہوتی تو ہمیں یہ پچھلی صدیوں کی معلومات کیسے حاصل ہوتی؟ اگر یہ تاریخ نہ ہوتی تو ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ کسی آدمی نے اپنے آپ کو خدا کہا؟ اگر یہ تاریخ نہ ہوتی تو ہمیں کیسے پتہ چلتا کون سے انسانوں نے کتنے اپنے محسنوں کے احسان کا بدلہ کس رنگ میں دیا؟ یہ تاریخ ہے جس نے ہمیں گزشتہ حالات بتائے اور ہمیں بتایا کہ انسان کو انسان بن کے زندہ رہنے کا ڈھنگ کیسے سیکھنا چاہیے۔ ہاں، اس تاریخ کے آئینے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو جنت البقیع، بقیع عربی میں اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں مختلف قسم کے اچھے قسم کے درخت اگے ہوئے ہوں۔ کیونکہ یہاں مدینہ کی جو حدود اس زمانے میں متعین کی گئی تھی، اس سے باہر ایک جگہ، کوئی زیادہ دور نہیں، تھوڑے فاصلے پر یہ درختوں کا ایک جھنڈ تھا، جہاں سب سے پہلے پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی عثمان ابن مظعون کو دفن کیا گیا۔ جنت، خود جنت باغ کو کہتے ہیں۔ یہ ایسے درختوں کا جھنڈ تھا جو مختلف قسم کے تھے، لیکن اس کا نام جنت اس وقت پڑا جب یہاں ہمارے ائمہ کی قبور آئیں۔ اس سے پہلے اسے بقیع الغرقد، غرقد کے نام سے تعبیر کیا جاتا تھا۔ یہاں غرقد کے درخت ہوتے تھے، بقیع الغرقد کہتے تھے، لیکن ہمارے ائمہ کی تدفین کے بعد اس کا نام جنت البقیع پڑ گیا۔ جنت البقیع نہایت مقدس مقام، یہاں مقدس ہستیاں دفن ہیں۔ یہ بہت باعزت مقام ہے کہ عزت والی ہستیوں
کہ پاک جسم اس کے اندر موجود ہیں۔ یہ اتنی بابرکت جگہ ہے کہ بابرکت ہستیوں کے جسم کا بوسہ لینا اسے نصیب ہوا ہے۔ یہ اتنی رحمت والی جگہ ہے کہ رحمت للعالمین خود یہاں جا کے دعا کیا کرتے تھے۔ یہ اتنی مقدس جگہ، مختلف صحابہ نے، امہات المومنین نے جنت البقیہ کے حوالے سے روایات نقل کی ہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ یہ اتنی امین اور امانت دار جگہ ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام رات کے اندھیرے میں جا کے، جب لوگ سو جایا کرتے تھے، پیغمبر آدھی رات کے وقت یہاں جا کے اس زمین کو خطاب کر کے اسے سلام کیا کرتے تھے۔ السلام علیکم دار قوم مؤمنین، اے مومن قوم کا گھر، تجھ پر میرا سلام۔ جنت البقیہ اس کو بھی سلام کیا کرتے، خود قبر والوں کو بھی پیغمبر گرامی اسلام سلام کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے جو کچھ تم سے وعدہ کیا گیا وہ تمہیں کل مل جائے گا، اور ہم بھی تمہارے ساتھ عنقریب ملحق ہونے والے ہیں، ہم بھی آنے والے۔ جنت البقیہ کے متعلق حضرت عبداللہ ابن عباس بہت بڑے صحابی ہیں، مفسر قرآن ہیں، اور قرآن کی تفسیر میں ان کا بہت بڑا حصہ ہے۔ شاگرد ہیں آپ کے اور میرے امام حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے، اور وہ مشہور روایت، اتنے بڑے شاگرد، اور شاگردی اور استادی کا مزہ ہی تب آتا ہے کہ استاد ہو علی ابن ابی طالب جیسا، شاگرد ہو عبداللہ ابن عباس جیسا، اور نماز عشاء پڑھ کے علی حیدر کرار قرآن کی تفسیر پڑھ کرنا شروع کریں سورہ مبارکہ الحمد کی، اور صبح صادق ہو جائے، ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر بھی مکمل نہ ہو، اور عبداللہ ابن عباس کفِ افسوس ملنے لگے، کاش آج صبح نہ ہوئی ہوتی، علی تفسیر بیان کرتے رہتے، میں سنتا رہتا۔ لطف اللہ اکبر یا رسول اللہ یا حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ میں پیغمبر گرامی اسلام کے ساتھ ساتھ تھا جب پیغمبر گرامی اسلام اس جنت البقیع کے دروازے کے قریب آتے ہیں تو پیغمبر رک کر اس زمین پر بھی اور اس کے اندر مدفون کو پیغمبر سلام کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین روایت کرتی ہیں، رات کا وقت تھا، میں اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی، وہ یہ کہتی ہیں مجھے محسوس ہوا کہ پیغمبر گرامی اسلام سمجھے کہ میں سو گئی۔ اچانک پیغمبر گرامی اسلام اٹھتے ہیں، تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے گھر سے باہر نکلتے ہیں، آہستہ سے گھر کا دروازہ بند کرتے ہیں۔ جب پیغمبر گرامی اسلام گھر سے نکل گئے، میں بھی اپنے بستر سے اٹھی، پیغمبر گرامی اسلام کے پیچھے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی چلی۔ میں پیغمبر گرامی اسلام کے پیچھے آئی، میں نے دیکھا کہ پیغمبر گرامی اسلام جنت البقیع میں آ کے قبر والوں کو سلام کر کے کہتے ہیں تم سے جو وعدے کیے گئے وہ تو پورے ہو جائیں گے، ہم بھی تمہارے ساتھ عنقریب ملحق ہونے والے ہیں۔ یہ کہہ کے پیغمبر گرامی اسلام وہاں سے واپس آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نقل کرتی ہیں کہ میں بھی پیغمبر کے پیچھے پیچھے چلی، جب شہر آ گیا میں تیز قدم اٹھاتی ہوئی سائیڈ سے ہوتی ہوئی پیغمبر گرامی اسلام سے پہلے گھر میں آ گئی، اپنی چارپائی پہ سو گئی۔ جب پیغمبر گرامی اسلام آ گئے تو پیغمبر گرامی اسلام کو میں نے دیکھا، میں نے پوچھا کہاں گئے تھے آپ؟ لیکن میرے سانس اس وقت اکھڑے ہوئے تھے، ذرا تیز تیز سانس لے رہی تھی۔ پیغمبر نے پوچھا یہ تو تیز سانس کیوں لے رہی ہے؟ کہ یا رسول اللہ میں آپ کے پیچھے گئی تھی، میں نے وہ سارا منظر دیکھا۔ پیغمبر فرماتے ہیں عائشہ اگر تو نہ بھی بتاتی تو اللہ اور اللہ کا رسول جانتا تھا کہ تو کہاں گئی ہے۔ اور پھر پیغمبر نے فرمایا میں اپنی مرضی سے نہیں گیا،
بلکہ پیغمبر گرامی اسلام کے الفاظ ہیں، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، پیغمبر نے فرمایا ان ربک، میرے پاس جبرائیل آیا تھا اور جبرائیل کہہ رہا تھا ان ربک یامرک ان تاتی اہل البقیع فاستغفر لهم، اے حبیب کبریا اٹھو، پیغمبر کو اللہ کہہ رہا ہے جاؤ اہل